نبوت کا پھول ہے. سب پڑھے جن کو آتا ہے علماء میرا ساتھ دیں گے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اور یہ بھی سنے حدیث ہے نا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. مل کر پڑھیے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے اور شیر بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے اور شیر بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے اور شیر بطول ہے. اور ایک شعر میں اس پورے کلام کے میں سے پڑھوں گا. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی دل کرے. مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے. مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے. میرا حسین خود کا پھول ہے. میرا حسین باغ. عزیز محترم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہے. اپنی والدہ ماجدہ جو صحابیہ ہیں ان کے حضور عرض کرتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آج مغرب کی نماز کملی والے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھوں، حضور کے پیچھے پڑھوں. اور یہ عرض کی امی جان میں نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھ کر میں حاضری دینے جا رہا ہوں. کروں گا کیا؟ ہم چونکہ دعا کی تقریب میں بیٹھے میں اس نقطۂ نظر سے یہ حدیث کر رہا ہوں. کروں گا کیا؟ امی جان اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. صحابی کا عقیدہ دیکھیں، اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا. ماں نے اجازت دے دی. حضرت حذیفہ مسجد نبی میں تشریف لائے اور کملی والے امام الانبیاء تاجدار کائنات کے پیچھے نماز مغرب ادا کی. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما رہے اور اپنے ذکر میں عبادت میں مشغول رہے کہ اتنے میں عشاء کا وقت بھی ہو گیا. بڑی توجہ فرمائیے گا اس حدیث پر. عشاء کا وقت ہو گیا. اب اذان ہوئی. اذان کے بعد نماز عشاء کی امامت بھی کملی والے مصطفیٰ نے کی. تاجدار کائنات نے نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کر آقا علیہ السلام جو حضرات تشریف لے گئے ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات کی بارگاہ کی حاضری دی. میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اسی جنت کے ٹکڑے کے اندر میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں اپنے حجرہ پاک کی طرف جہاں آپ کا آج روضہ پاک ہے. آقا علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا کر جب چلے حضرت حذیفہ کے دل میں یہ بات آئی میں نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اپنی ماں سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. یہ تو بات تو نہیں کر سکا. آپ پیچھے چلے. آگے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں آپ پیچھے چلے. میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے اپنا روح پہ عطا دیکھا. چلتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا من ھذا حذیفہ. حذیفہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر.
اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما حاجتک، جو ارادہ لے کر آئے تھے اور جو تڑپ اور جو تمنا اور جو سوال لے کر جو آرزو لے کر آئے تھے، میرے آقا نے فقط یہ فرمایا ما حاجتک، اور ساتھ مصطفیٰ نے فرمایا غفر اللہ لک والے امک، اور بچہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ اب بات جاری ہوئی تھی، کلام اپنی ماں کے ساتھ ہوا، اب میرے آقا نے فقط اتنا فرمایا حاجت، اور ساتھ ہی دعا کر دی، جو آرزو لے کر آئے تھے کملی والے مصطفیٰ نے دعا کر کے آپ کی آرزو کو پورا کر دیا۔ اب اس سے آگے حدیث میں مکمل کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا توجہ، فرمایا حذیفہ یہ جو سامنے تجھے دکھائی دے رہا ہے یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، اور آج زمین پر یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، پہلی مرتبہ کائنات عالم اس دنیا میں میری مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ آیا، اور اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ کس لیے کہ اے مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں تیرے مصطفیٰ کے شہر میں جا کر تیرے مصطفیٰ پر سلام پڑھوں، تیرے حبیب پر سلام پڑھوں، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے۔ حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، اب فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ مجھے ایک بشارت دینے آیا ہے، پیغام خدا لے کر آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے یہ خوشخبری لے کر آیا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اللہ نے میری فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور دوسرا خوشخبری یہ سنانے آیا ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ، اہل ایمان خوش ہو، آپ ذکر حسین کرنے والے ہیں، ذکر حسن کرنے والے ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کی عزت اور اکرام کرنے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ فرشتہ خوشخبری سناتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے شہزادے امام حسن کو اور امام حسین کو اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ عزیز محترم، ان شہزادوں سے محبت کرنا اور حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا، اہل بیت کی عزت کرنا، صحابہ کی محبت کرنا اور کملی والے مصطفیٰ کی ہر نسبت کا پیار کرنا، اور روایات میں محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ میدان محشر میں پرصراط عروسی کا قدم ثابت قدم ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ وہ صراط سے گزرے گا کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت بھی ہوگی۔ اور یہاں چونکہ ایک ماں کا پروگرام ہے، ایک والدہ کی اور ایک میرے بھائیوں کی عقیدہ، اور کچھ میرے بھائی ہیں جن کی ماں کی ختم کل کی تقریب ہے، میں یہاں یہ نقطہ یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا عاشق رسول وہی ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کی عزت کرتا ہے۔ میں آپ کو دو حدیث انتہائی اختصار سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا احترام، یہ کتنا بڑی دولت ہے۔ آپ نے ایک عاشق کا تذکرہ سنا ہوگا، ایک عظیم عاشق کا کہ جن کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کا رہنے والا عاشق، اور زمانہ حبیب مصطفیٰ آقا علیہ السلام کا زمانہ پا کر شرف صحابیت نہ پا سکے۔ اس میں حکمت اور وجہ کیا ہے؟ مگر میں جو بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی یمن میں رہنے والا عاشق، ادھر مسجد نبوی میں صحابہ کی مجلس سجتی ہے، قربان جو ویسے کرنی تمہارے مقام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجلس اصحاب میں میرے آقا یمن کی طرف رخ کر کے
اپنے صحابہ سے فرماتے مجھے یمن سے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے غلام کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب بھی مسجد نبی میں آقا صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تو میرے آقا حضرت اویس کا تذکرہ کرتے، حضرت اویس کرنی کی عظمتوں کو بیان کرتے، شانوں کو بیان کرتے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی آقا یہ تو بتائیے کہ اتنا ذکر ہے مگر اویس آپ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے، مجھے بتائیے۔ چونکہ آج ہمارے ہاں بہت سے دوست کہتے ہیں، چونکہ میں بھی پیران عظام کا ماننے والا ہوں، سوچتے ہیں ماں باپ کی خدمت سے زیادہ پیروں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہاں کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلا پیر مرشد اولاد کے لیے والدین ہیں۔ والد اور والدہ کی خدمت کرے گا پھر تو کسی پیر کے پاس جائے گا تو کچھ ملے گا، مگر نہ پیر تو کیا، پیر سے کیا ملے گا؟ تو خدا کی رحمت سے بھی معلوم رہے گا، مصطفیٰ کی رحمت سے بھی معلوم رہے گا۔ اگر والدین سے دور رہتا ہے ان کی عزت نہیں کرتا۔ بڑی توجہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ وہ آپ کے حضور حاضر نہیں ہو رہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان کی ضعیف العمر ماں ہے۔ دوستوں میں ایک بات، ایک ہی نکتہ ذہن میں بٹھانا، یہ جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی ضعیف العمر ماں ہے، میرا اویس اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے نہیں حاضر ہو سکا، بلکہ یہاں تک آتا ہے اس علاقے میں کہ آپ ایک مرتبہ میں بات کو انتہائی اختصار پر بالکل مختصر کروں، ایک مرتبہ ماں سے اجازت طلب کر کے مدینہ پاک آیا، حضور کی زیارت کریے۔ محدثین نے لکھا ماں نے شرط رکھی بیٹا اگر آقا وہاں موجود ہو تو دیدار کر کے واپس آ جانا، اگر آقا موجود نہ ہو تو انتظار نہ کرنا۔ اور ویسے کرنی مدینہ پاک آئے، سرکار چکے کہیں باہر تشریف لے جا چکے تھے، آپ گلیوں میں گھومے پھرے، پوچھا، سرکار دور تھے، وہیں سے واپس چلے گئے، انتظار نہ کیا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا آج ان گلیوں سے میرے عاشق اویس کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں جو بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرا دیدار نہیں کر سکے۔ مجھے بتاؤ جس زمانے مصطفیٰ پا کر آقا کی صحابیت کا مقام تو نہیں حاصل کر سکے، مگر یمن میں رہتے ہیں، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر رحمت میں بھی ہے اور کمری والے مصطفیٰ کی نظر محبت میں بھی ہے، یعنی خدا کے قرب میں بھی ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ محبت میں بھی ہے کہ حضور اپنے غلام کو وہیں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور حضور ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی عزت کریں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کی خدمت، یہ بہت بڑا ایک انعام ہے، اور یہاں ایک روایت میں ہے کہ وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جو والدین کا گستاخ ہے، والدین کا بے ادب ہے۔ اس لیے کوشش کریں، چونکہ وقت دعا ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں، تو اس لیے جو وقت مجھے دیا گیا ان کی محبت، ان میں پانی دیا چلے، میں ان کے پانی سے ہی میں ایک واقعات کرنا چاہوں، چلے ان کی محبت پر، ماں باپ کی خدمت اور محبت پر ہو چکے۔ اس دور میں مثال یہی دے سکتے ہیں ولیوں کی۔ اگر ولیوں سے پوچھو تمہیں کیسے مقام ملا تو وہ کہیں گے ہمیں جو کچھ ملا اس واقعے سے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جن کے ماں باپ زندے وہ سن لیں، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک عاشق تھے، ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کا نام تھا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان نے پانی دیا تو میں پانی پر انتہائی اختصار سے، اور حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، میری والدہ نے فرمایا بیٹا با یزید پانی دو،
مشہور زمانہ واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے پانی مانگا, میں اٹھا جا کر پانی لینے کے لیے, دیکھا گڑھے میں پانی نہیں تھا, میں پانی لینے کے لیے چلا گیا, چشمے پر پانی لینے چلا گیا, پانی لے کر آیا تو میری والدہ سو چکی تھی. میں بڑا مختصر اس واقعے کو کر رہا ہوں, اس پر بہت سی باتیں کی جا سکتی. آپ فرماتے ہیں جب پانی لے کر آیا, آ کر میں نے پیالہ پانی کا بھرا. میں جوان اور اس کا بڑی غور سے کہ ولی نہ ادب دیکھیے, اصل یہ اپنے آپ کی تکڑا میں سیاسا اے کچھ ہوئی جاتا سکا کرسا. واپس ہے, والدہ سو چکی ہیں, پانی کا پیالہ بھر کر قریب آئے, دیکھا والدہ سو چکی ہیں. ان لوگوں کو کھنگ شنگ نہیں ماری, کھنگے نہیں, یا آوازیں تھی بے اٹھو وہ اٹھو, میں پانی نہیں ہے. اماں جی میں پانی لے آیا. پانی کا پیالہ لے کر سے پاس کھڑے رہے, بڑی دیر تک کھڑے رہے. جب ماں کی آنکھ کھلی دیکھا بھائی عزیز پانی لے کر کھڑے. پوچھا پتر جی یہ پیالہ پانی نہ, اماں جی سے پانی مانگیا. اپنی ماں سے عرض کی امی جان آپ نے پانی مانگا, میں پانی لینے گیا, آپ سو چکی تھی, میں پانی لے کر کھڑا رہا. اب والدہ نے پانی پی کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر اللہ سے دعائیں کرتی ہیں. حضرت ماں یزید فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے, مقام ولایت عطا کیا, اپنی ماں کی دعاؤں کے صدقے عطا کیا ہے. یہ والدہ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے مجھے یہ شان ولایت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بڑوں کی عزت اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس دعائیہ تقریب کو اپنی بارگاہ میں صبر سائڈ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم شریف کے لیے میں گزارش کروں گا تو محمد علی صاحب کے گاؤں میں تشریف ہوئے ہمارے مہمان حافظ محمد زاہد اقبال صاحب, وہ آدھا ختم شریف پڑھیں گے, اور ہمارے مہمان پلاک سے حافظ محمد شریف صاحب وہ آدھا ختم شریف پڑھیں گے, اور اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حفاظ قرآن الروایتین نے لاتعداد مرتبہ ختم شریف پڑھ کے پیش کیے. سورۃ یاسین شریف، کلمہ شریف، درود پاک بھی پڑھا گیا. آبی صدی حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھیں. قبلہ وافی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ چودھری محمد شفیق صاحب ہو کہ والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، ان کے دادا دادی کے لیے، اور بھائی شرافت صاحب کے والدین بھی دنیا سے پردہ فرما کے ان کے لیے، بھائی خالد صاحب کے والد محترم کے لیے، چودھری محمد علی صاحب کی گوجہ محترمہ جن کا آج کل شریف ہے ان کے لیے خصوصی توبات اور دعا کرنی ہے. اس محلے بستی سے، اس مجلس سے لوگ تعلق رکھنے والی دنیا تو پردہ فرما کے بالخصوص ہمارے ساتھ حضرات منپیر علیہ رحمہ ان کے لیے دعا کرنی ہے. یہ بھائی صاحبہ جو ہے نا 8 مہینے کی جمعرات کے دن جو ہے نا پنپیر میں لنگر کا مائیوں کے ساتھ انتظام کرتی رہی.
اس لیے آپ نے ان کے لیے دعا فرمانی ہے کہ تعالیٰ ان کی کوشش فرمائے، ان کے درجات میں گولیاں عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا ہے کہ مفتی صاحب کی ملت بات فرمائے۔ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک تیری توفیق و فضل کے ساتھ جتنی بھی کلام الہی، درود و سلام، دیگر اوراد و وظائف، اور یہاں پر جو قرآن مقدس کا پورا سپارہ جو شبیلی کی صورت میں پڑھا گیا اور ختم پاک پڑھا گیا، حاضر لنگر، اللہ پاک ان ساری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کائنات اپنی پاک بارگاہ میں ان حاضریوں کو قبول فرما کر ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، قرآن مقدس سے لے کر درود و سلام تک، تام تک، تاجدار کائنات امام الانبیاء شہنشاہ کل عالم خاتم النبیین پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ مقدسہ میں یہ سارا محبت پر تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین امت کے حضور یہ محبت پر تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے مالک کائنات، آپ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے ساری آل پاک، صحابہ کرام، صحابیات، شہداء اسلام، بالخصوص شہداء کربلا کے حضور یہ تحفہ محبت پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے مالک کائنات، تمام تابعین، تبع تابعین، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد، تمام بزرگان دین، محدثین، سب کے حضور یہ سارے ثواب پیش کرتے ہیں، مولا سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے مالک کائنات، شہیدان کربلا کا وسیلہ پاک، بالخصوص مولا یہ سارے کا سارا ثواب معیشہ و مرحوم مغفورہ کی روح کو احسان کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے مالک کائنات، معیشہ کی قبر پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم، اہل خاندان میں دادکا، نانکا، کنبا، قبیلہ، جتنے بھی حضرات دنیا سے پردہ فرما کے مولا سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، مولا سب کی بخش فرما۔ جس قبرستان میں مائی صاحبہ کی قبر ہے، اللہ پاک اس سارے قبرستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم، اپنے حبیب مکرم پیارے آقا کا وسیلہ پاک، اس اجتماع میں جتنے حضرات حاضر ہیں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں آباء و اجداد میں، اللہ پاک سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، مولا سب کی بخش فرما۔ اے مولا کریم، شہیدان کربلا کا صدقہ، حضور کی آل پاک کا صدقہ، اس ساری دعائیہ تقریب کو مائی صاحبہ کے حق میں قبول فرما، ان کے بے پناہ درجات کو بلند فرما۔ بیٹوں نے، بھائیوں نے، تمام اہل خاندان نے جس اخلاص سے یہ تقریب سعید منعقد کی دعائیہ، اللہ پوری فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے مالک کائنات، فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس مجلس میں حضرت علامہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ہماری بہن بیمار ہے، جو بھی بیمار ہے اس محلے میں، اس مجلس میں، اللہ پاک پاک کے صدقے سب کو صحت کلی عطا فرما۔ مولا کریم، ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک اس ساری دعائیہ تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما، اعلیٰ و کامل ایمان والی زندگی عطا فرما، وقت آخر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ناظرین۔ اور ناظرین ماشاءاللہ ہن اس ٹائم روٹی رکھی رہے ہیں، اللہ پاک ختم قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ناظرین کوئی ویڈیو دسنے میں کوئی غلطی ہوئی میں معذرت کرنا، تو باقی دعائیں کرنا ہے، اللہ پاک محترمہ کی جنت سے فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ جی، تک سے کسی ذات ختم شرکت کی ہے، اللہ پاک ختم قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ ناظرین۔